اعتکاف کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں تو مفتی صاحب کی طرف آئیں گے اور مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ گھر میں اعتکاف میں بیٹھنے کی کیا شرائط ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو خواتین ہیں، جو کوئی بچیاں، جو بالغ بچیاں ہیں، ان کے لیے کیونکہ مسجد بیت کہتے ہیں جہاں پر آپ ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے نماز پڑھنے کی خواتین کی، جی اس جگہ پر آپ سمجھ لیجیے کہ آپ ایک پردہ حائل کر دیں، جس کی وجہ سے بلا ضرورت کوئی خاتون یا بچی اگر کوئی اعتکاف کرتی ہے تو وہ وہاں نہ جائے، بلکہ عبادت اور ریاضت وہ وہاں گزارے اور عبادت کو قائم کرے۔ تو بالکل اس طرح کا کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں کوئی اور خاتون نہیں ہے، گھریلو ذمہ داری ہے، میں ہاں یہی پوچھنے والی تھی کہ گھر میں کھانا پکانا ہے، دوسری جی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے تو وہ جی کیسے مینج تو اس کریں؟ میں طریقہ یہ ہے کہ وہ خاتون جیسے اور کوئی نہیں ہے تو اس میں طریقہ ہے کہ وہ خاتون اپنے گھر والوں کے لیے خاص طور پہ یعنی بچوں کے لیے وہ خاموشی کے ساتھ کھانا بنائیں گی، کلام نہیں کریں گی، اور پھر کھانا بنا کر دوبارہ اپنے اعتکاف کو جوائن کر لیں گی۔ اچھا مراد یہ ہے کہ وہ گھریلو کام کر سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا شخص یا ماں بہن بیٹی کوئی اور موجود ہے تو افضلیت اور فضیلت یہ ہے کہ آپ انہیں یہ کام ڈائیورٹ کر دیں اور یہ 10 دن آپ اللہ کے لیے خالصتاً نکال لیں۔ لیکن اگر آپ بحث بہت مجبوری ہے کہ آپ اگر کوئی کھانے پینے کا ذریعہ آپ کا بھی نہیں ہے یا آپ کے گھر والوں کا بھی نہیں ہے تو اس میں بھی حکم یہ کہ آپ ٹھیک ہے آپ کھانا بنا لیں یا جو بنانا بنا کر دوبارہ اعتکاف کے اندر آپ شامل ہوں۔ اچھا، تو اگر کوئی جان بوجھ کے اعتکاف میں اس میں بیٹھ رہا ہے کہ اچھا ہے ذمہ داریوں سے میری جان چھوٹ جائے گی، اس بہانے بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف میں دیکھیے اور پہلی پھر بات موبائل یوز کر رہے ہیں اور پھر دوسری ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا دیکھیں کہیں جو گے؟ لغویات میں پڑے گا تو جس طرح اس کا ثواب ہے تو پھر وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا وہ ہماری عبادت کریں۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے جب اعتکاف کرتے تو عبادت میں اضافہ فرما دے، اور وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ کیونکہ شب قدر کیا ہے؟ ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ بے شک۔ اب اس رات کو طاق راتوں میں کیوں تلاش کرو کہ یہ 10 دنوں کے اندر آتی ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے، 29ویں شب ہے، تو یہ 10 دنوں کے اندر یہ طاق رات ہے، اور یہ رات کا مل جانا اتنا بڑا ثواب ہے۔ آپ نے خود فرمایا شروع میں کہ روح الامین حضرت جبرائیل امین اترتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ سلامتی والی رات ہے۔ اس رات اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو آپ موبائل چلانے کے لیے نہیں اور بیٹھیں یہ گے۔ کوئی مذاق نہیں ہے؟ نہیں، مذاق تو بالکل نہیں ہے، تفریح نہیں ہے یہ؟ میں اس میں یہ بات کہوں کہ کچھ نوجوان اگر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے نعوذ باللہ کہ ہم وہاں پر اپنا ٹائم اسپینڈ کر لیں، دوستی یاری کر لیں، گپے لگا لیں، تو یاد رکھیے گا ایسے جو شخص جو کام کر رہا ہے اللہ اس کے رسول سے کوئی اس طرح کا کام کرے گا اور اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھ رہا ہے سارے معاملات تو وہ شخص بہت گناہ کا کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں آ کر، کیونکہ اللہ کے گھر میں تو ویسے بھی لغو باتیں نہیں کرنی چاہیے، آپ کس کے گھر میں آئے؟ مثال کے طور پہ ہم عام انسان ہیں، ہمارے گھر کوئی مہمان آ کر وہ اس طرح کی حرکات شروع کر دے جو ہمارے گھر کے ماحول کو خراب کرے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو تنبیہ کریں گے یا پھر آئندہ آنے والے وقت میں اس کو دوبارہ بلائیں گے؟ نہیں۔ یاد رکھیے گا آج تو وہ اللہ کے گھر میں آ کے ایسا کر رہے ہیں، یاد رکھیں پھر اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ دوبارہ رب کے گھر میں آ کے نیکی کر سکیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں آ کے لغویات کر رہے ہیں، آپ اللہ کے گھر میں آ کے عبادت کے بجائے دنیاوی معاملات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں، خطاؤں سے بچیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، مقصد سے یہ۔ بالکل بے شک، اور اس چیز کو بالکل مذاق نہیں لینا چاہیے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے ہمیں بڑا رتبہ ملے گا، اس کے بعد تحفے تحائف ملیں گے، عید کا جوڑا نکل آئے گا، تو یہ کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں عید کا جوڑا دیں، تحفہ دیں، ٹھیک ہے، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی اگر دنیا میں کوئی انعام دے رہا ہے، لیکن آپ کا مقصد یہ نہیں ہو۔ اگر انما الاعمال بالنیات کیوں فرمایا؟ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ اگر نیت یہ ہے تو بھائی پھر ثواب بھی ایسے ہی ملنا ہے آپ کو۔ بالکل، ثواب سے مراد کہ آپ کو اعمال بھی ایسے ہی ملنے ہیں۔ بالکل۔ آپ کی نیت صرف یہ ہو کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، کچھ نفلی اعتکاف شاید اس سے زیادہ افضل ہو جائے جو آپ سنت موقع کر رہے ہیں، کیونکہ آپ سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو ضروری اس بات پر ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں جس میں رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اس بندے نے 10 دن گزار لیے تو ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو آپ نے تو گناہوں سے بچنا ہے، نہ کہ گناہ کی طرف راغب ہونا ہے۔